آج دشمن نے ایک دفعہ پھر حملہ کیا بلوچستان میں اور وہاں پہ 7 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ بلوچستان میں گاہے بگاہے ہمارے سیکورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں، تو ایک طرح سے بلوچستان یہ ساری چیز کا سینٹر آف گریوٹی بنتا جا رہا ہے۔ یہ کیوں ہے ہمارے پاس جو بم ہیں، جو ہمارے پاس طیارے ہیں، جو ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس ٹینک ہیں، ہمارے پاس جوان ہیں، تو ہمارے لیے کیوں ہیں؟ جو لال قلعے پر کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ اگر تم ہمیں ادھر تنگ کرو گے تو ہم ادھر تنگ کریں گے، ہم نے کسی کو تنگ نہیں کیا۔ یہ ہمارے گھر کے اندر لوگ ہیں جو یہاں پر وطن دشمنی کر رہے ہیں۔ ڈرتے بہت ہیں ہماری ساری حکومتیں جو ہیں، میں یہ آپ کو اوپنلی کہہ رہا ہوں۔ پھر حملہ کیا بلوچستان میں، بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں۔ ہدف تھا ان کا ایف سی کی چیک پوسٹ اور وہاں پہ 7 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا اور یہ دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ دشمن نے حملہ کیا ایک دفعہ پھر اور بلوچستان اور خاص کر یہ سارا جو ٹارگٹ ہے یہ سی پیک بھی ہے، پاکستان کا عدم استحکام، داخلی عدم استحکام، یہ بھی دشمن کا ہدف ہے۔ اب اس کا مقابلہ کرنا ہے، ہمارے بہادر جو جوان ہیں اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، شہادتیں بھی اس میں ہو رہی ہیں۔ اب یہ پورا علاقہ کارڈن آف کر دیا گیا ہے اور دشمنوں کو بھی پکڑنا ہوگا، ان کو بھی سبق سکھانا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انڈیا کے خلاف پورا ڈوزیے ہم نے کیا، انٹرنیشنل کمیونٹی میں یو این کے لیول پہ ہم نے کیا نو رسپانس۔ بھارت نے کشمیر کی گراؤنڈ پوزیشن ریالٹی چینج کر دی، اب وہاں پہ ڈیموگرافکس چینج کر رہا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی نو رسپانس۔ پاکستان کا جو موقف ہے، ہم بات تو سب سے کر رہے ہیں لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں آ رہا۔ تو کیا وی نیڈ ٹو ری تھنک، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی ہماری اعلیٰ قیادت بیٹھتی ہے وہ کہتے ہیں، چاہے شاہ محمود قریشی ہو، عمران خان ہو، ایون ملٹری لیڈرشپ، کہ بھارت کوئی بھی فال فلیگ آپریشن کر کے، تو ویئر ڈو وی اسٹینڈ اینڈ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فواد دیکھیں، یہ تو واضح ہے اور ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی لہر ہو یا انسرجنسی ہو اس کو ہوا دے رہا ہے، اور وہ بلوچستان میں بہت زیادہ ہوا دے رہا ہے، اور اس سے پہلے وہ اتنے سال خیبر پختونخوا میں یہ جو افغان جنگ تھی اس کی آڑ میں یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا۔ تحریک طالبان پاکستان کا اس نے کنٹرول سنبھال لیا، پھر اس نے کوشش کیا کہ ان تمام جھڑوں کو اکٹھا کر کے اس کے بعد ان کو بی آر اے اور بی ایل اے کے ساتھ ملا کے، تاکہ دونوں سرحدوں سے، ایران والی سرحد سے بھی اور افغانستان کی سرحد سے بھی بلوچستان پہ پریشر بڑھایا جائے۔ تو یہ تو اسٹیبلشڈ ہے، یہ تو ایک پارٹ ہو گیا۔ دوسرا پارٹ ہمارا اس جنگ کو لڑنا ہے جس کو ہم سمجھ چکے تھے کہ ہم نے رد الفساد تقریباً 95% کمپلیٹ کر لی ہے۔ لگتا یوں ہے کہ اس کے اندر ایک اور پیک کی طرف اب سفر جاری ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہرنائی میں جو آج ہوا، 7 لوگوں نے اپنی شہادتیں دیں، ایک چوکی پہ حملہ ہوا، اس کے بعد آپ نے دیکھا پچھلے چند دنوں کے اندر ایک بازار میں اس کو کلیئر کیا گیا بلوچستان کے اندر۔ بلوچستان میں گاہے بگاہے ہمارے سیکورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں، تو ایک طرح سے بلوچستان یہ ساری چیز کا سینٹر آف گریوٹی بنتا جا رہا ہے اس ساری جنگ کا۔ وہیں سے سی پیک کا بھی شروعات ہے۔ تو یہ پاکستان کی تھریٹس ہیں، یہ پاکستان کے خلاف ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں انٹیگریٹڈ پلان قسم کا منوور ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسرا مرحلہ ہوا ہے جو کہ آپ کو ہمیں ہمیشہ خطرہ جس کا رہتا ہے کہ ایل او سی کے اوپر 3000 مرتبہ 3000 وائلیشن ہوئی ہیں صرف اس سال کے دوران، اور وہ ایکٹیو وائلیشن ہیں جس کے اندر کے بھارت گولہ باری کرتا ہے پاکستان پہ، اور کم از کم 30 کے قریب لوگ جو ہیں وہ سویلین معصوم لوگ شہید ہوئے ہیں اس سارے سلسلے میں۔ تو یہ فیکٹس ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر اس کے ساتھ وہ ایک ہائیبرڈ وار کی وجہ سے وہ ہمارے اندر انتشار بھی پیدا کر پاتا ہے، ہماری افواج کو بھی نشانے پہ رکھتا ہے، تو پھر یہ ایک کمبائنڈ اسالٹ ہے جو کہ پاکستان پہ مختلف اینگل سے اس وقت لگائی جا رہی ہے۔ تو اس کا یہ پاکستان کی تھریٹ ہے اور پاکستان کو اس کو فیس آف کرنا ہے۔ آج 7 جوانوں کی خبر بھی آ گئی کہ وطن کے لیے 7 جو جوان ہیں، جو سپوت ہیں، انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا۔ بڑا یہ دل گرفتہ ہوتا ہے اس قسم کی جب خبریں آتی ہیں۔ افسوسناک یہ واقعہ ہرنائی میں پیش آیا، 7 جوانوں کی شہادت کی خبر آ رہی ہے۔ سر، یہ بلوچستان کی انسرجنسی، اب پہلے ہم خیبر پختونخوا میں روزانہ کی بنیاد پر یہ خبریں سنتے تھے، پھر 2014 کے آپریشن سے لے کر اب تک بڑی سکون، بہت بہتری کی خبریں سامنے آئی، اب بلوچستان ٹارگٹ ہے۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انسرجنسی نہیں ہے، یہ چند ہائرڈ لوگ ہیں جو دہشت گردی کے لیے ٹول ہیں، جو اعلی کار بنے ہوئے ہیں دشمن کے ہاتھوں میں۔ تو یہ میں اس کو انسرجنسی نہیں سمجھتا، یہ لمیٹڈ دہشت گردی ہے جو بیرونی ہاتھ جس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یقیناً اس میں پاکستان کے لوگ ملوث ہیں، جو بھی وہ 10-15 سال سے کر رہا ہے اس کو ایکسپوز کر کے ہماری جو شہادتیں تھیں ان کو کمپلیمنٹ کر دیا جو ہم کہہ رہے تھے۔ جب ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہندوستان کر رہا ہے تو دو باتیں رہ گئی ہیں۔ ایک بات یہ ہے
کہ ہم اپنے انٹیلیجنس اداروں کو کینٹر کریں, ان کو گیئر اپ کریں اور اپنا ہیومن انٹیلیجنس نیٹ ورک پورے علاقے میں پھیلا دیں کہ جب بھی کبھی کوئی اسلحے کی موومنٹ ہو یا وہ ہو تو ہمیں انفارمیشن مل جانی چاہیے. اور لاسٹ اور بہت ضروری, جس کے بغیر یہ کام نہیں رکے گا, اس ہاتھ کو توڑیں جو ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں. اس ہاتھ کو جب تک ہم نہیں توڑیں گے, جب تک اس کا جواب ہم اسی طریقے سے, ہندوستان ہے تو ہندوستان میں کل 10 لاشیں گرنی چاہیے. ہمارے میں یہ صلاحیت تھی اور ہے, اور اس صلاحیت کو ہمیں بروئے کار لانا ہوگا. اگر افغانستان میں بیٹھ کے ہو رہے ہیں تو ان کیمپس کو سٹرائک کریں, ایریل سٹرائکس کریں. کہ اگر کسی بھی جگہ سے ہمارے اوپر اٹیک ہو رہی ہے, کسی بھی اڈا بنایا گیا ہے افغانستان میں, 1 2 3 5 اگر 60 بھی ہیں, تب بھی ہمیں ایک ایک کو اکھاڑ کر پھینک دینا چاہیے اور ہمیں اس سلسلے میں اپنی تمام تر طاقت کو استعمال کرنا چاہیے. اگر ہمارے پاس سیکورٹی فورسز ہیں اور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور یقیناً رکھتی ہیں, اور اگر وہ دشمن کے دانت کھٹے کر سکتی ہیں اور یقیناً کر سکتی ہیں, تو انہیں 1 منٹ کے لیے بھی اسپیئر نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دشمن ہے جو آپ کے خلاف کاروائیاں کرتا ہے, ایک دشمن ہے جس کے خلاف, جو آپ کے خلاف آگ بھڑکاتا ہے, جو لال قلعے پر کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ اگر تم ہمیں ادھر تنگ کرو گے تو ہم ادھر تنگ کریں گے. ہم نے کسی کو تنگ نہیں کیا ہے. پاکستان کے خلاف کوئی بھی انہوں نے ثبوت ہمارے سامنے آج تک انڈیا نے کوئی ایک چیز نہیں دی ہے کہ پاکستان ان کے کسی کام میں ملوث ہے یا کسی اس کے خلاف کسی چیز میں ملوث ہے. لیکن ہمارے پاس اس کا اعلان موجود ہے, انڈین پرائم منسٹر کا لال قلعے پر کھڑے ہو کر یہ اعلان موجود ہے. ہوتا کیا ہے, سیکورٹی ادارے کیا ہوتے ہیں؟ ایک ملک کی سیکورٹی کا ڈیٹرنٹ ہوتے ہیں. یہ کیوں ہے ہمارے پاس جو بم ہیں, جو ہمارے پاس طیارے ہیں, جو ہمارے پاس اسلحہ ہے, ہمارے پاس ٹینک ہیں, ہمارے پاس جوان ہیں, ہمارے پاس فورسز ہیں, اور ہمارے پاس 3 دنیا کی اعلیٰ صلاحیت کی حامل فورسز ہیں, تو ہمارے لیے کیوں ہیں؟ اگر ہم پر حملہ ہو جاتا ہے, ہمارے 7 بچوں کو شہید کر, تو اب تک تو دشمن کے ہم ڈر گئے دنیا سے کہ یہ دنیا میں کیا ہے جی, ہم دنیا سے ڈرتے بہت ہیں. ہماری ساری حکومتیں جو ہیں, میں یہ آپ کو اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ ہم ڈرتے بہت ہیں. ایون یہ تمام کام جو ختم کیا تھا یہ پرویز مشرف صاحب نے کیا تھا. ہم بہت بڑے, ایک تو جمہوری بہت بڑے بنتے ہیں, ہم سب سے جمہوریت سنبھال ہیں. ہم بہت بڑے جمہوری, آپ دیکھیں گے یعنی بہت بڑے جمہوری بنتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب امریکہ گئے, فارن منسٹر تھے, انہوں نے وہاں جا کے کہہ دیا کہ پاکستان کو اپنا گھر ٹھیک کرنا پڑے گا. اصل ایشو یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے اندر دیکھنا ہے. ہمیں ہمارے گھر کے اندر جو میر جعفر اور میر صادق ہیں ان کو ختم کرنا ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ وہ لوگ جو ان کا اعلیٰ کار بنتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو کاروائی ہوئی ہے پاکستان کے اندر, جو ابھی ہمارے 7 ماؤں کے لختے جگر جنہوں نے اپنی دھرتی ماں کے لیے شہادت کا جام نوش کیا ہے, ان کو کن نے شہید کیا ہے؟ یہ ہمارے گھر کے اندر لوگ ہیں جو ان کے پے رول پر ہیں, جو یہاں پر وطن دشمنی کر رہے ہیں, وطن حرام خوری کر رہے ہیں. ہمیں ان کو ڈھونڈنا ہے.